سورۃ المعارج مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 70 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 79 ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی ہم سمجھ چکے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں اور آیتیں موقع کی مناسبت سے نازل ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کاتبان وحی ہوتے کہ جو قرآن پاک کو لکھتے۔ جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی تو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبان وحی کو فرماتے، ان صحابہ کرام سے فرماتے جو قرآن پاک لکھتے ہیں، ان سے فرماتے کہ اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ دو۔ جو بھی آیت یا سورت نازل ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی کہ آپ لوح محفوظ پر نظر فرماتے اور جو ترتیب لوح محفوظ پر ہوتی اسی ترتیب کے مطابق آپ صحابہ کرام کو لکھنے کا حکم دیتے، اور جو صحابہ کرام اسے یاد کرتے وہ بھی اسی ترتیب سے یاد کر لیتے۔ پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک ساتھ کئی سورتوں کا نزول ہوتا اور کئی صورتیں تکمیل کے مراحل سے گزر رہی ہوتی، تو صحابہ کرام اس طرح یاد کرتے رہتے۔ مثلا ایک سورت کی 100 آیتیں یاد ہو گئی ہیں، اب مزید 10 آیتیں نازل ہو گئیں، اور وہ 10 آیتیں اس 100 آیتوں میں بیچ میں اس طرح ہوں گی کہ 60 آیتوں کے بعد ان 10 آیتوں کا اضافہ ہوگا، تو اس طرح یہ 110 آیتیں ہو گئیں، اور 60 آیتوں کے بعد ان 10 آیتوں کو یاد کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کو اسی طرح یاد کرتے۔ اس طرح جب قرآن پاک کی تکمیل ہوئی تو صحابہ کرام کو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق قرآن پاک یاد ہو گیا۔ جو ہمارے پاس قرآن پاک ترتیب سے ہے، یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ کی ترتیب ہے۔ اور جہاں تک نزول کا تعلق ہے تو نزول میں موقع کی مناسبت سے جیسا واقعہ ہوتا اس کے مطابق قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی۔ تو سورۃ المعارج قرآن پاک میں ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا نمبر 70 ہے، اور نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا نمبر 79 ہے۔ اس میں 44 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ معارج کے معنی ہوتے ہیں بلندیاں، یہاں مراد آسمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک پوچھنے والے نے، سوال کرنے والے نے سوال کیا اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہونے والا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ تو کافروں نے یہ سوال کیا کہ یہ عذاب کب آئے گا، اور بعض کافر ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اے پروردگار، جب ہم تیرے نافرمان ہیں تو ہمیں مہلت کیوں دیتا ہے؟ تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔ تو جو عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے، یقینی واقع ہونے والا ہے، اس عذاب کو مانگا کافروں نے۔ نضر بن حارث نے ایک بات کہی، سورۃ الانفال آیت نمبر 32 میں اس کا ذکر ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور یاد کرو جب وہ بولے، اے اللہ اگر یہ رسول، یہ قرآن، یہ اسلام تیری طرف سے سچا ہے تو ہم تو اس کو نہیں مانتے، تو ہمیں مہلت نہ دے۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو
تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش فرما، ابھی ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر تو دردناک عذاب کو لے آ۔ تو فرمایا قیامت کا عذاب ہو یا دنیا میں جو عذاب لکھ دیا گیا، کافر اس سے فرار نہیں ہو سکتے۔ لیس لہ دافع، اس عذاب کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ عذاب آنے والا ہے۔ ذی المعارج، وہ اللہ جو بلندیوں والا ہے، یعنی آسمانوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تعرج، وہ چڑھیں گے۔ فی یوم، اس دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ 50 50,000 1000 سنہ سال، وہ قیامت کا دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ ان قریب کافر اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ فاصبر صبرا جمیلا، پس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھی طرح صبر کرتے رہیں اور ان کی باتوں کو برداشت کرتے رہیں۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ کافر اس عذاب کو دور سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب نہیں آ سکے گا، یہ باتیں عقل سے بعید ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں، یعنی در حقیقت عذاب یقینی ہے۔ کبھی آپ کسی کو کوئی بات کہیں تو کہتا ہے تمہاری باتیں بہت دور کی باتیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں۔ تو بعید کے جو الفاظ ہیں، بعیداً، اس سے مراد ہے کہ کافر اس عذاب کو مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ بات، ہمیں اس بات پر یقین نہیں آتا۔ اور قریباً کی یہ معنی ہے کہ یہ یقینی عذاب ہے، اور قیامت کا وجود وہ یقینی ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان گلی ہوئی چاندی کی طرح ہوں گے۔ جیسے چاندی جب گل جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے، اس طرح آسمان بہت کمزور ہوں گے اور پھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ اون کی طرح، روئی کی طرح ہوں گے۔ جیسے روئی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہواؤں میں اڑتے ہیں، اس طرح قیامت کی ہولناکی کے وقت بڑے بڑے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے۔ آج جن دوستوں پر ہم مرتے ہیں، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کو پوچھے گا نہیں، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یبصرونہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پہچانیں گے، مگر کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ یود المجرم، مجرم تمنا کرے گا، جس کی آخرت تباہ ہو گئی، جس کے لیے تباہی ہے، وہ تمنا کرے گا۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کاش آج کے دن کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی اولاد کو قربان کر دیتا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، وہ اپنی بیوی کو فدیے میں دیتا، وہ اپنے بھائی کو دیتا۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور وہ اپنے تمام رشتہ داروں کو قربان کرتا، وہ کنبہ، وہ خاندان، وہ رشتہ دار جس میں اس کے لیے جگہ تھی، آج وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا،
اور وہ تمنا کرے گا کہ جتنے لوگ زمین میں ہیں میں تمام کو قربان کر دیتا۔ مراد یہ ہے کہ مجرم جب عذاب کو دیکھے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ آج میرے پاس اگر پوری دنیا کی دولت ہوتی، میں اپنے بال بچوں کو، اپنے خاندان کو اور اپنی ساری دولت کو آج اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے قربان کر دیتا، مگر دنیا کے اندر اس سے آسان کام دیا گیا کہ مال آپ رکھ سکتے ہیں مگر حرام سے اور گناہ سے بچنا ہے، مال کے حاصل کرنے میں بھی اور خرچ کرنے میں بھی، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، مسلمانوں سے، بال بچوں سے تعلقات رکھ سکتے ہو مگر حرام اور گناہ سے بچنا ہے۔ کتنا آسان تھا، مگر دنیا کے اندر یہ کرنے کو وہ تیار نہ ہوا۔ وہ کہے گا کاش میں سب کچھ قربان کر دوں، ثم ینجی، پھر وہ سوچے گا کہ شاید اس طریقے سے وہ نجات پا جائے، وہ کہے گا کہ وہ سب کچھ قربان کر دے، ثم ینجی، پھر وہ نجات پا جائے اس عذاب سے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کل بروز قیامت کوئی چیز ہوگی نہیں جو قربان کر سکے۔ کل بروز قیامت عذاب کا فیصلہ جس کے لیے ہو گیا، رب ناراض ہو گیا، چھٹکارے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ انہا لظی، بے شک وہ جہنم تو ضرور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، لظی، ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جو ہمارے تصور سے بھی بالا ہے۔ نزاعۃ للشوا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ایسی گرم ہے کہ وہ کھال اتار دینے والی آگ ہے، جسم کی کھالوں کو ادھیر دینے والی آگ ہے۔ تدعو من ادبر وتولا، یہ جہنم کی آگ بلائے گی اس شخص کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا، یعنی شریعت کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا، وجمع، اور مال جمع کیا، فأوعى، پھر اسے محفوظ کر لیا مگر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے مال کے حقوق ادا نہ کیے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو بڑا بے صبرا لالچی پیدا کیا گیا، یعنی انسان کی پیدائش یوں تو فطرت سلیمہ پر ہے، لیکن جو معاشرے کا ماحول ہے وہ بچے کو ہوش سنبھالنے سے پہلے لالچی، بے صبرا اور ناشکرا بنا دیتا ہے۔ اب جب بچہ بالغ ہوتا ہے اور وہ ان باتوں کو سمجھتا ہے، یعنی سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تو اب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کرے، اور جو برائیاں نفس و شیطان کی وجہ سے اور معاشرے کی وجہ سے اس کے اندر آ گئی ہیں، بخل ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، نام و نمود کی خواہش ہے، یہ ساری چیزیں بچوں میں اس لیے پیدا ہو جاتی ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے اندر عقل و شعور نہیں ہے، تو نہ سمجھ بچہ ہے، تو وہ دنیا کے لوگوں کو جو دیکھتا ہے اسے کیچ کرتا ہے اور کئی برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب عقل و شعور تو آ گیا مگر یہ شعور اس کے لیے کافی نہیں جب تک کہ قرآن و حدیث سے اس کی رہنمائی نہ ہو۔ پھر قرآن و حدیث سے رہنمائی ہو جائے یہ بھی کافی نہیں، بلکہ اس پر مسلسل وہ عمل کرے، ریاضتیں کرے، مجاہدات کرے۔ مثلا وہ قرآن و حدیث میں غور کرے اور اسے محسوس ہو کہ میرے دل میں بخل ہے، میرے اندر بخل کا مرض ہے، تو اب مسلسل وہ بخل کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے تو پہلے تو بالجبر وہ اللہ کی راہ میں دے گا، یعنی اپنے دل پر جبر کر کے،
پھر آہستہ آہستہ اللہ کی راہ میں دینا اس کی عادت بن جائے گی، اب وہ بخل نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح کوئی ملنسار نہیں، خوش اخلاق نہیں ہے تو وہ بالجبر کہ جب بھی کوئی اس سے ملاقات کرے تو وہ بہت اچھے اخلاق سے ملاقات کرے، اپنے اوپر جبر کر کے آہستہ آہستہ یہ اچھی عادتیں اس کی عادت بن جائیں گی۔ جب عادت بن جائیں گی تو پھر وہ اخلاق حسنہ کے مقام پر فائز ہوگا۔ اخلاق حسنہ کی تعریف یہ ہے کہ جس میں تکلف نہ ہو، وہ اس کی فطرت بن چکا ہو۔ وہ کون سی فطرت ہوگی؟ وہ فطرت سلیمہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ جو خرابی بچپن میں یا ناسمجھی میں پیدا ہوئی ہے اسے آہستہ آہستہ دور کرتا رہے، لیکن یہ ساری باتیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب کوئی انسان اپنے عیبوں کو عیب سمجھے، اور عیب کو عیب سمجھنے کے لیے قرآن پاک کے نور سے منور ہونا ضروری ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، انسان کے متعلق فرمایا وہ بے صبرہ بھی ہے اور لالچی بھی ہے۔ جب کوئی مصیبت اسے پہنچتی ہے جزوعا، سخت گھبرانے والا ہے، فوراً گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے، نعمت ملتی ہے تو روکنے والا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائیے، میں ہی حاصل کروں۔ لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر جو نمازی ہیں وہ ان عیبوں سے پاک ہیں۔ وہ نہ تو بے صبرے ہوتے ہیں، نہ ہی وہ لالچی ہوتے ہیں، نہ ہی جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ فوراً گھبرا نہیں جاتے، اور نعمتوں کی فراوانی میں وہ کنجوس نہیں بنتے۔ لیکن یہ ان نمازیوں کا ذکر ہے کہ جو نماز پڑھنے کے حق کو ادا کرتے ہیں، ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ ایسی برکت والی نماز ہے کہ نماز کی برکت سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے، یعنی زکوٰۃ وہ 2.5% ہے، عید الفطر میں صدقہ فطر دینا ہے، عشر دینا ہے اگر کھیتی باڑی ہے اور عشر کے مسائل پائے جائیں۔ اس کے علاوہ حق معلوم سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ کے نیک بندے فرائض اور واجبات ادا کرنے کے علاوہ وہ اپنے ذہن میں خیرات کرنے کے لیے ایک تعداد، ایک رقم فکس کر لیتے ہیں۔ وہ نفلی صدقہ اور نفلی خیرات سوچ لیتے ہیں، وہ دیتے ہیں، اور جتنا وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اتنا ہی ان کے دل سے بخل کا مرض دور ہوتا ہے اور سخاوت پیدا ہوتی ہے، اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ انہیں مال سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ للسائل والمحروم، جو مستحق لوگ اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں، سائل انہیں بھی دیتے ہیں، والمحروم، اور جو مستحق تو ہیں لیکن اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے اور محروم رہتے ہیں، انہیں بھی ڈھونڈ کر یہ انہیں دیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس فیصلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، انہیں تسلیم کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اللہ اکبر، وہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، خوب اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں، مگر فرمایا اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ سوچ لیجئے
کیا ہمیں ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈر محسوس ہوتا ہے؟ قرآن پاک تو ایسے لوگوں کی تعریف بیان فرما رہا، ان عذاب ربہم غیر مأمون۔ اب ایک قاعدہ اور اصول بتایا جا رہا ہے، بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اللہ کا عذاب وہ نڈر ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر جو ان کی بیویاں ہیں یا جو کنیزیں ہیں، ان کے ساتھ جو جائز معاملہ ہے وہ اس سے مستثنا ہے۔ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی حرام سے بچتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، پس بے شک انہیں کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو جائز طریقہ اختیار کرنا، چاہے وہ ایک نکاح کرے کہ دو کرے کہ تین کرے چار کرے، شرعی طور پر وہ کسی ملامت کا مستحق نہیں ہے، چونکہ حرام سے بچ رہا ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، پس جو کوئی اس جائز صورت کے علاوہ کوئی اور صورت اختیار کرے، چاہے وہ آنکھوں کا زنا کرے، چاہے وہ کانوں کا زنا کرے، چاہے وہ زبان کا زنا کرے، چاہے ذہن کا، دل کا، سوچ کا زنا کرے، چاہے وہ زنا کرے جسے عرف میں زنا سمجھتے ہیں، شریعت نے نکاح کا حکم دیا، اس کے علاوہ نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے۔ اور اگر غلطی میں کسی خاتون پر نگاہ پڑ جائے تو اسے اپنی بہن اور ماں کے برابر سمجھا جائے۔ اگر غلطی میں نگاہ پڑ جائے، پہلے تو حکم ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، لیکن بے خیالی میں نظر پڑ جائے تو یہ تصور کرے کہ یہ میری ماں کی طرح ہے، یہ میری بہن کی طرح ہے، کوئی میری بہن پر بری نگاہ ڈالے، میں یہ پسند نہیں کرتا، تو یہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ آپ بتائیے اگر بندہ نگاہ کی حفاظت کرے، غلطی میں کبھی نگاہ پڑ جائے تو یہ پاکیزہ تصور قائم ہو، فرمایا ایسے شخص کی روزی میں اللہ تعالی غیب سے برکت عطا فرمائے گا، اسے روحانیت، سکون، عبادت کی لذتیں، ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ آج اگر عبادتوں میں ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی اور آج اگر ہمارے دل کو سکون نہیں ہے تو جہاں کئی وجوہات ہیں اس میں ایک بہت بڑی وجہ بد نگاہی ہے۔ کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں، بازار جائیں اور یہ آپ عزم کریں کہ جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں بچنے کی کوشش کروں گا، اور آپ بچنے کی کوشش کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اگر غلطی میں نگاہ پڑ جائے تو آپ یہ تصور کریں یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری ماں ہے۔ جب پاکیزہ تصورات رکھ کر نگاہوں کی حفاظت کی کوشش کریں گے، آپ اپنے دل کے اندر ایک روحانی سکون پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے شیطانی وار سے محفوظ فرمائے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو حرام راستے کو اختیار کرے گا وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امانتوں وعہدہم اور عہد کی راعون، پابندی کرتے ہیں، رعایت رکھتے ہیں، جس کی امانت ہے اسے واپس کرتے ہیں، امانت کی حفاظت کرتے ہیں، جو وعدہ کیا ہے اس کی پابندی کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس گواہی کے معنی کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی پسند میری پسند ہے، اور وہ جس چیز کو ناپسند کرے وہ میری ناپسند ہے. میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کروں گا. تو یہ جو بات کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں. اس کے علاوہ جھوٹی گواہی قائم نہیں کرتے بلکہ سچی گواہیوں کو قائم رکھتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. شروع میں بھی نماز کا ذکر ہے، آخر میں پھر نماز کا ذکر ہے ان صفات کے درمیان. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون. یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ ہوں گے، اکرام کے ساتھ ہوں گے. فما للذین کفروا قبلک مہطعین. بس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کو تیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں. عن الیمین، دائیں طرف سے، وعن الشمال، اور بائیں طرف سے. عزین، گروہ در گروہ، چاروں طرف سے جمع ہو جاتے ہیں. آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پاک سن رہے ہیں، مگر آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، پھر بھی یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے. ان کی تباہی اور بربادی ہے، محرومی ہے. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم. کیا انسانوں میں سے ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ جیسے بھی اعمال کرے وہ جنت نعیم میں داخل کیا جائے گا؟ جیسے ہمارا حال ہے کہ کچھ بھی کر لیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے. تو فرمایا کہ انسانوں میں سے ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ جنت نعیم نعمتوں کے باغات میں داخل کیا جائے گا. کلا، ہرگز نہیں. جنت میں وہی جائے گا جس سے اللہ راضی ہوگا. انا خلقناہم مما یعلمون. بے شک ہم نے انہیں پیدا کیا مما یعلمون، اس سے جو وہ جانتے ہیں. مراد یہ ہے کہ انہیں پیدا ہم نے کیا ہے، اور جو باتیں وہ جانتے ہیں وہ صلاحیتیں بھی ہم نے پیدا کی ہیں. جن باتوں کو یہ جانتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، جن باتوں کو نہیں جانتے وہ بھی ہم جانتے ہیں. تو یہ کافر جھوٹ بولتے ہیں. ہرگز 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 یہ کافر کبھی جنت میں نہیں جائیں گے. فلا اقسم بغب المشارق والمغارب. پس مجھے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم. انا لقادرون، بے شک ہم ضرور قادر ہیں. علی ان نبدل خیرا منہم، اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ پر ان سے بہتر لوگ پیدا کر دیں. وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہارے ہوئے شکست کھائے ہوئے نہیں ہیں، تھکے ہوئے نہیں ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. فذرہم، پس محبوب آپ انہیں چھوڑ دیں. یخوضوا، یہ بےہودگی میں پڑے رہیں. وَيَلْعَبُوا، اور کھیلتے کودتے رہیں. حتیٰ، یہاں تک کہ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، وہ ملاقات کریں، دیکھیں اس دن کو، قیامت کے دن کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، اس قیامت کے دن وہ قبروں سے بھاگتے ہوئے نکلیں گے. کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ اپنے نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں. وہ قبروں سے نکل کر اپنے مقام کی طرف بھاگیں گے. خاشعۃ ابصارہم،
ندامت اور شرمندگی کے باعث ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی. ترحقہم ذلہ، ذلت اور رسوائی ان کے چہروں پر چڑھی ہوگی، ان کے چہرے کالے پڑ رہے ہوں گے. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. اللہ رب العالمین محشر کی شرمندگی اور رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے.